نئی نویلی دلہن باہر صحن میں سوئے تو اس پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے انجیر کھانے سے گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ جو عورتیں ماہواری کے دوران میٹھا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں منہ کھول کر سوتی ہیں وہ دل کی بہت کمزور اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ جو لڑکی ناخن زیادہ چباتی ہیں ایسی لڑکیاں کم عقل اور کم چور ہوتی ہیں۔ حسین عورت چھوٹا گوشت پکاتی ہے تو جنات کے آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو عورت بال کھول کر سوتی ہے اس پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ کان درد اٹھے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کو دباؤ، درد سے فوراً آرام آ جائے گا۔ کچا سیب کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں عقل مند لوگ بہت ہی کم رہتے ہیں۔ جو عورتیں چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں ایسی عورتیں حد سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ جو لوگ روٹی کھا کر انگلیاں چاٹتے ہیں ان کی عمر لمبی اور یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے مونگ پھلی کھانے سے دمہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت سر کو ڈھانپ کر سونے سے دماغ کم ہو جاتا ہے۔ شام کو نمکین چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہانے کے دوران انجیر کھانے سے سونے سے پہلے چند دانے سونف کے کھا لو، نیند سکون سے آئے گی۔ پیشاب کے بعد نفس سے قطرے نکلے تو ناریل کھا لو، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے حلقے پڑ گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیا کرو۔ ہونٹ سفید ہیں تو زیادہ سے زیادہ انار کھاؤ، ہونٹ لال سرخ ہو جائیں گے۔ بے تحاشا دولت چاہیے تو روٹی کھاتے وقت پرندوں کو بھی روٹی کھلایا کرو۔ جو لوگ زیادہ نمکین چیزیں کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ نکل آئیں تو اس جگہ پر آٹا چھڑک دیں۔ سوتے وقت الٹا سویا کریں ورنہ کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ سوتے وقت الٹا مت سویا کریں ورنہ کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ وقت سے پہلے بال گرنا شروع ہو جائیں تو کشمش کھانا شروع کر دیں۔ گلے میں خراش ہونے لگ جائے تو نمک چاٹ لیا کرو، خراش ختم ہو جائے گی۔ جو انسان اپنی سلطنت اور قوت کو اپنے دین کا خادم بناتا ہے تمام زور آور بادشاہ اس کے حکم کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائے رحمت ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ اختیار و اقتدار سے باہر ہیں اور جو اختیار والے ہیں وہ جانتے نہیں۔ بے حیائی سے دور رہے کہ وہ برے اور ناشائستہ کاموں کے کرنے اور برائیوں میں پھنسنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ تھوڑا سا مال جو انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو اس سے اچھا ہے جو شرارت اور سرکشی کا باعث ہو۔ ماضی کی غلطیوں پر پشیمان ہونا حماقت کے مترادف ہے۔ اس عمل سے ماں سوائے پریشانیاں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تین چیزیں آدمی کو لوگوں کے دلوں میں محبوب تر بنا دیتی ہیں: حسن خلق، نرمی طبع اور تواضع۔ تکلیف اور مایوسی اور درد دل چند لمحوں کے لیے آپ کی شکست کا باعث بنتے ہیں مگر مابعد وہ صورت حال کو سمجھنے میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کو کچھ ماں باپ کے نسب اور شرافت سے کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ بہتر اور پسندیدہ صفات کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جس آدمی کے اندر دو عادتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اول، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہو۔ دوم، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔
بہت سے غصے ایسے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے وہ ان سے کئی درجے بڑھ کر زیادہ سخت خوفناک ہوتے ہیں۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہزاروں سلام ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ موت کے اچانک آ جانے کے وقت دل کی خواہش اور آرزوئیں سب خاک میں مل جاتی اور ذلیل و خوار نظر آتی ہیں۔ بولنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہر موضوع پر بولتے ہیں، دوسرے وہ جو صرف اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ اگر کسی عالم کے پاس جاؤ تو یہ سمجھ کر جاؤ کہ تم علم سے خالی ہو، تو تب ہی کہیں اس کے علم سے فیض حاصل کر سکو گے۔ جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو، نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خام خواہ نرخہ میں نہ پھنساؤ۔ عاشق الہی سے درد دل طلب کر تاکہ تیسری اصل زندگی کا آغاز ہو جائے۔ اخلاص عشق سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جب تجھے حکومت ملے تو انصاف کر، اور جب تو کسی کام کی نسبت دوست احباب سے مشورہ لے چکے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو شروع کر دے۔ بے شک تیری عمر صرف وہی وقت ہے جس میں موجود ہے، کیونکہ گزشتہ وقت چلا گیا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ چشم خلائق میں معزز ہونے کے خواہ ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں شیطان کی مخالف کی، اصل میں وہی بہادر ہے۔ جو گناہ کر کے کامیابی لیتا ہے وہ کامیابی زیادہ دیر پا نہیں رہتی، بہت جلد ایسی کامیابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاروں اور عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے اکثر بات چیت کیا کرو اور سوال کرتے رہو تو بے بہا علم پاؤ گے۔ تھوڑا سا فلسفہ انسان کو دہریت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن فلسفے کی اتہا گہرائی اسے مذہب کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ عارف اللہ کے بغیر نہ کسی سے بولتا ہے اور نہ کسی کو دیکھتا ہے، اور ذات الہی کے بغیر کسی کو اپنے نفس پر حکومت نہیں کرنے دیتا۔ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہو، یہ شخصیت کو تاریکی میں دفن کر دیتا ہے۔ بہترین دانائی فکر اور اس کا ثمرہ سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ حکمت و عقل مندی کا ثمرہ کامیابی اور قناعت کا ثمرہ عزت و آبرو ہے۔ جس دل کو بہشتی حور نے اچک لیا اور لوٹ لیا، وہ دنیاوی معشوقوں کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ اگر زندگی کی مفید طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے برسوں کا نہیں بلکہ اچھے کاموں کا پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بد عادت انسان مصیبت کے ہاتھ سے بچنے کے لیے آسمان پر چلا جائے، اپنی بد عادت کے ہاتھوں مصیبت میں ہوگا۔ سب سے زیادہ بد قسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ انسان دلیل کی طاقت استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے۔ عمل کرنے میں اس شخص کی طرح کوشاں رہے جس سے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی و بدی کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ جوان مردی تین چیزوں میں ہے: وفائے بے خلاف، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی جائے اور وعدہ کبھی نہ توڑا جائے، کسی کی طرف سے اپنے احسان ہوئے بغیر اس کی تعریف کی جائے، دوسرے کی حاجت مندی دیکھ کر اس کے مانگے بغیر بخشش کی جائے۔ کثرت سے کی گئی عبادت سرور ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن عمل کے قوا کے کمزور ہو جانے کے علاوہ انسانی اجتماعیت سے غافل ہو کر انفرادیت کا بندہ بن جاتا ہے۔ اگر تم دنیا سے جنگ نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب محبتوں کو مٹا کر انسانیت سے محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ دولت بیوی میں ہے، بیوی کے دائیں کان کو چاٹ لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ دماغ ہوں گے، جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسی ہی ہماری رائے ہوگی۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھ اور زبان سے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انتقام لینا ظلم کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ عقل و فہم کسی کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ خدا کی طرف سے صلاحیت و قوت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، مال کو جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا ہے قائم و دائم رہے گا۔